نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 73 کتاب الصوم، فصل اول. روزہ، اس کے اہم امور اور متعلقات. متعلقات کا مطلب ہے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں روزے سے متعلق. معلوم ہونا چاہیے کہ روزے میں کچھ خصوصیتیں ہیں، یعنی روزے کی کچھ خاص چیزیں، اسپیشلٹیز ہیں جو دوسری عبادات میں نہیں ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو ہر عبادت کا اپنا ایک مزہ ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اس کی خصائص ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں اور اس کے فائدے ہیں، لیکن خصوصی طور پر روزہ، اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دوسری عبادات میں نہیں. مثلا اس کا اللہ تعالی کی طرف منسوب ہونا، یعنی اس کی نسبت، اس عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہونا. جیسے کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ صرف اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے آپ کو، کوئی وضو کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیتا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، کوئی مسجد کی طرف جاتے آتے آپ کو دیکھ لیتا ہے. لیکن اگر آپ روزے سے ہو تو کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ خود نہیں بتائیں گے. اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جس کو آپ دیں گے، اگر کسی اور کو نہ بھی بتائیں تو جس کو آپ دیں گے اس کو تو پتہ چلے گا ہی. اسی طرح اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو ساری دنیا کو خبر ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ وہاں بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ حج فرما رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جا سکتی، جس میں ریاکاری کا کوئی بھی شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کو خبر ہی نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو یہ نسبت بہت بڑا شرف ہے. اب دیکھیے کہ انسانوں میں سے جس انسان کی خوشنودی آپ کو مقصود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی کام کر کے آپ کو کتنی خوشی ہوتی. مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے اس کام سے میرے والدین خوش ہوں گے، تو اس کام میں کرنے میں بھی خوشی ہوتی، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، اور کرنے کے بعد بھی خوشی ہوتی کیونکہ آپ نے اپنے والدین کا دل خوش کیا. اسی طرح کوئی بھی اور انسان جس کی خوشی آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کام کر کے آپ کو ایک خاص قسم کی روحانی اور ایک اندرونی خوشی ہوتی، ڈیپ ڈاؤن. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اس سے جو خوشی انسان کو ملتی اس کا کیا ہی ٹھکانا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جو روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی. یعنی اس وقت انسان جب اللہ سے ملے گا تو خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کا تو کچھ بھی اندازہ انسان اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن اس دنیا میں بھی جب انسان اپنا روزہ صرف اللہ کے ساتھ شیئر کرے، کسی دوسرے کو پتہ نہ ہو، اور پھر صرف اللہ ہی کے سامنے کھول رہا ہو، تو اس کی بھی ایک عجب خوشی ہوتی. اور رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز افطار کے وقت ایک عجیب سی چہل پہل ہوتی، ایک عجیب سی خوشی نصیب ہوتی. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، جزا بتائی نہیں، ایک کے بدلے 10 یا 100 یا 700 یا 7,000 یا لاکھ. وہ کیا ہوگا؟ سرپرائز. آپ دیکھیں کہ سرپرائز چاہے چھوٹا سا ہی ہو، معمولی سی چیز ہو، لیکن سرپرائز انسان کو خوش کرتا ہے.
تو باقی عبادات اور محنتوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن روزہ میں خود اس کی جزا دوں گا، اور وہ جزا سرپرائز کے طور پر چھپا کر رکھی گئی ہے، کیونکہ آپ یہ عبادت چھپا کے کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ اور یہ نسبت بہت بڑا شرف ہے، جیسا کہ بیت اللہ کا شرف، بیت اللہ میں جو اللہ کی طرف اضافت ہے، تو یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت تشریفی، معلوم ہے نا آپ کو یہ اضافت تشریفی کا کانسیپٹ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، تو گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی رہتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ شرف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عزت بخشی، شرف بخشا ہے، آنر بخشا ہے کہ اسے اپنا گھر کہا ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنا کہنا کہ دس از مائن، حالانکہ آپ نے نہ وہ خریدی ہو، نہ وہ آپ کسی بھی طرح اس کے مالک نہ ہو۔ مثلا کسی کا بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی مسکین ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اسے گلے سے لگاتے، اسے کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، تو کیا وہ آپ کا بچہ ہو گیا؟ آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں میرا بچہ؟ پیار کے علاوہ اسے ایک آنر بخش رہے ہیں، اسے عزت دے رہے ہیں۔ تو کسی چیز کو اپنا کہنا اسے عزت بخشنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب بیت اللہ کسی جگہ کو کہا گیا، تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس گھر کو، اس جگہ کو عزت بخشی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک کرو۔ اور روزے کی فضیلت دو طرح سے ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الحج کی، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ اور روزے کی فضیلت دو طرح سے ہے۔ پہلی یہ کہ یہ پوشیدہ اور باطن کا عمل ہے۔ باطن کا کیا مطلب؟ ہڈن، چھپا ہوا، اندرونی، اسے مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو دکھانا چاہیں کہ میرا روزہ ہے، تو کیا دکھائیں گے؟ کیا آپ کے پاس جسے دکھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ اسے مخلوق نہیں دیکھ سکتی، یعنی وہ کسی مٹیریل چیز کا نام نہیں۔ اور یوں اس میں ریا نہیں۔ دوسری اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن کو مغلوب کرتا ہے۔ کون ہے دشمن؟ شیطان۔ کیونکہ دشمن کا وسیلہ، ذریعہ، مینز خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں۔ یعنی ہمارا دشمن ہم پر کس راستے سے آتا ہے؟ خواہشات کے راستے سے، اس سے داخل ہوتا ہے۔ اور خواہشات کھانے پینے سے قوت پکڑتی، یعنی انسان کا پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو مستی میں آتا ہے، اور پھر اس کو الٹے سیدھے کام سوچتے ہیں، کیونکہ جب تک بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کیا فکر غالب ہوتی ہے کہ مجھے کھانا ہے کچھ، اسے باقی سب چیزیں بھولی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ کچھ کھا لیتا ہے تو پھر اس سے فارغ ہو کر، کھانے پینے کی فکر سے فارغ ہو کر، پھر وہ اور کاموں میں لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ کام نافرمانی کے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک خواہشات کی زمین ہری بھری رہے گی، اب انہوں نے ڈیزائرز کو ایک گراسی فیلڈ سے تشبیہ دی۔ جیسے گراسی فیلڈ ہے تو وہ جو کچھ اگا ہوا وہاں پر، گھاس اور پودے اور درخت، اور وہ سب کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ کوئی خواہش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے گھاس کی پتیوں کی طرح، اور کچھ خواہشات جڑ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں مضبوط درختوں کی طرح۔ تو خواہشات کے بھی لیول ہیں۔ چھوٹی موٹی تو کیا ہوتا ہے، موسم کے بدلنے سے، حالات کے تبدیل ہونے سے ختم ہو جاتی۔ مثلا درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یا گھاس جل جاتی ہے، یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، یا ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ لیکن کچھ خواہشات انسان کے اندر اتنی گہری جڑیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں
کہ وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. آندیاں ہوں، طوفان ہو، موسم بدلے، حالات بدلے، کچھ ہو جائے، لیکن انسان اپنی اس دھن میں پکا رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تک خواہشات کی زمین ہری بھری رہے گی، شیطان اس چراگاہ میں آتے ہی رہیں گے، یعنی دل بہلانے کو وہ سیر کرتے ہی رہیں گے. البتہ خواہشات ختم ہو جانے سے ان پر راستے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا دل نہیں لگتا اس طرف آنے کو. روزے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. روزے کی سنتیں: سحری کھانا اور آخر وقت میں کھانا ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس پر اجر بھی ہے. کیا اجر ہے کچھ معلوم؟ جو شخص سحری کھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، دعائے رحمت ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے. اور سحری کھانے میں برکت بھی، یعنی وہ ایسی غذا ہے جو آپ کے جسم کو قوت بھی دیتی، اسی لیے اس کی بنا پہ آپ سارا دن بھوکے گزار لیتے. ورنہ وہی ناشتہ آپ عام دنوں میں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے آدھے دن کے بعد آپ بحال ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، یعنی بابرکت کھانا ہے وہ. اور پھر خاص طور پر جو مسنون ہے اور زیادہ فائدہ مند چیز ہے وہ آخری وقت میں کھانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا احتیاطاً 15 منٹ پہلے کھا لو، تو یہ مسنون نہیں، اذان کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہیے. روزہ جلدی افطار کرنا، اور اس وقت کی خاص برکت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ اس وقت دعا قبول ہوتی، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی. وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور ایک خاص سکینت نازل ہو رہی ہوتی، ایک اطمینان کی سی کیفیت ہوتی. اور کھجور سے افطار کرنا کیونکہ مسنون عمل، پسندیدہ چیز، اور اس لیے بھی کہ کھجور انرجی دیتی، انسٹنٹ انرجی آپ کو ملتی. اور اگر آپ کھجور کھا کے پانی پی کے اطمینان سے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جاتی، یعنی پھر نماز میں تاخیر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ مرچ مسالے والی چیزیں اور چٹپٹی چیزیں اور پکوڑے اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کو کھانے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نماز لیٹ ہو جاتی. زبان کا مزہ تو ہوتا ہے مگر عبادت کا مزہ چلا جاتا ہے. تو اگر ہم مسنون طریقے سے افطار کریں، کھجور کے ساتھ نماز پڑھیں اور اطمینان سے پھر آپ ڈنر کر لیں تو زیادہ بہتر. یہ کھجور سے افطار کی تاکید بھی کی آپ نے. یہ سب باتیں سنت ہیں، اور ان کو سنت سمجھ کر کیا جائے تو ان پر اجر بھی ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سخاوت کرے. رمضان میں آپ کی سخاوت کیسی ہوتی تھی، یاد ہے کسی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، حین یلقاہ جبریل، تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. تیز آندھی جو ہوتی ہے اس کا اثر ہر چیز پہ ہوتا ہے. بس آپ دیکھیں کہ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہر چیز ہل جاتی ہے، اور گرد جو اڑتی ہے وہ جگہ جگہ پہنچ جاتی، یعنی کسی جگہ زیادہ پہنچ جاتی، کسی جگہ کم. پھر کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز ہلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل تک بھی اس کا اثر آ جاتا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس سے متاثر نہ ہو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایسی سخاوت کرے کہ جو سب تک پہنچے، تو اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. ٹھیک، کیونکہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سخاوت کرے. عام حالات میں جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر دے دیتے ہیں اور بات ختم، ایسا نہیں. آپ پوری لسٹ بنائیے کہاں کہاں خیر کرنی، کس کس شکل میں کرنی، اور کوشش کریں کہ کوئی شعبہ اور کوئی جگہ نہ بچے، ہر جگہ اس کا اثر جائے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر جگہ ڈالیں، ہر چیز میں حصہ لیں تاکہ دور دور تک اس کے اثرات جائیں. سخاوت اور صدقہ خیرات تو ہوگا ہی، لیکن سنت کی پیروی بھی ہو جائے گی. نیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، یاد ہے کسی کو؟
ہر رمضان میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کی دہرائی کیا کرتے تھے، اور آخری بار آپ نے کیا کیا تھا؟ 2 بار کیا تھا۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک بار تراویح میں ہو جائے آپ کا، اور ایک دفعہ آپ خود پڑھ لیں اس کو، پورے قرآن سے آپ خود گزریں۔ صرف لسننگ کافی نہیں ہے، ریڈ اٹ، خود پڑھیے، اور اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہو بھی جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنا خصوصاً آخری عشرے میں سنت ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے۔ کمر باندھنا جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی علامت ہے۔ جب تک انسان کیجولی بیٹھا رہتا ہے، ڈھیلا ڈھالا بیٹھا رہتا ہے، تو کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ اسٹریٹ اور بالکل اٹینشن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ تیزی سے کام کرتے ہیں، تو عبادت کے لیے پوری طرح الرٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پوری ہمت سے کام لیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں عورتیں بھی بیلٹ وغیرہ باندھتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک رواج ہے، اوپر سے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس خاص نام بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ سونے کی بھی بنی ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں بھی لٹک رہی ہوتی ہیں اور خوبصورتی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ازار تھا، اسی طرح کی بیلٹ تھی جو انہوں نے پھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان باندھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سوتے وقت نہیں باندھی جاتی، کب باندھتے ہیں؟ جب آپ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ تیار ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر اسے دور کے معنوں میں لیں تو رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور رمضان کے اندر بھی آپ کیا کریں، جو کام کرنے ہیں ان کے لیے پوری طرح کانشیسلی ان کی فہرست بنائیں، اور اس لسٹ کو چیک کریں، اور اپنے آپ کو اس میں تھکائیں، اور پوری طرح فوکس کریں عبادت پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر باندھ لیتے، اور زیادہ یعنی ایفرٹ کرتے، اور شب بیداری کرتے، یعنی راتوں کو بھی جاگتے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، یعنی صرف خود نہیں جاگنا بلکہ گھر والوں کو بھی جگانا ہے، جو اپنے جاگنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ خود تو پھر انسان اٹھ جاتا ہے، دوسروں کو اٹھانا اسی میں دنوں گزر جاتا ہے۔ کمر باندھنے کے علماء نے 2 معنی بیان کیے، ایک یہ کہ عورتوں کی صحبت سے اجتناب کرتے، یعنی ازواج مطہرات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ عصر کے بعد آپ تشریف لے جاتے، اور اسی طرح ان کا حق ان کو دیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی توجہ زیادہ تر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ نیک اعمال کے لیے بہت کوشش کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ زیادہ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے، کیونکہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بابرکت رات جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں ملائکہ اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں اللہ کا ہر حکم لے کر، وہ رات سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کیا، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے کی کون سی رات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آخری عشرے کی راتوں کو خصوصی طور پر عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اور عبادت میں بھی زیادہ بہترین عبادت کیا ہے؟ من قام، قیام، یعنی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا، اور یہ نہیں کہ گنتی پوری کرنا، جی میں نے آج 100 نفل پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات بھی 100 نفل نہیں پڑھے، لیکن جتنے بھی آپ پڑھتے تھے کتنے تھے، کیا مسنون تھا؟
8 رکعت اور وتر 3، جتنے بھی آپ پڑھتے تھے ان کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کا طول اور ان کا حسن، کہ کتنی طویل ہوتی تھی وہ رکعتیں اور کتنی خوبصورتی سے پڑھتے تھے۔ قیام خوبصورت کب ہو سکتا ہے؟ جب اس میں خشوع ہو اور تلاوت ہو، قرآن مجید زیادہ پڑھا جائے۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو پھر کیا کریں؟ سنیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ پڑھنے کا ہے، لیکن آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ یاد ہی کچھ نہیں۔ تو پھر بہتر ہے کہ اگر کہیں پر بھی ایسا انتظام ہو کہ جس میں طویل قیام ہو رات کا، اور اگر آپ کو اللہ تعالی ہمت دے تو اس میں شرکت کی کوشش کریں۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ جو جوانی کی عبادت ہے، جب انسان کے اندر صحت اور ہمت ہوتی ہے، اس وقت ان تمام کاموں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی عزت اور شرف بھی کس وجہ سے ہے؟ تو وہ ایک رات، لیکن وہ رات بھی کیوں رات ہے قدر والی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔